السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ناول. اس کا نام ہے پہلی نظر کا اسیر. اس کو تحریر کیا ہے ادینہ خان نے. لیکن جناب، ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آن گوئنگ ناولس کے انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں. تو چلیں میں اسٹارٹ کرتی ہوں ناول پہلی نظر کا اسیر ایپیسوڈ 4. ڈیڈ، آپ کو بات آگے بڑھانے سے پہلے کم از کم اس سے ایک بار تو پوچھنا چاہیے جس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے. حبیب رئیسانی نے اپنی سی کوشش کی. بھائی، کس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے؟ تبھی وہ بھی وہاں آدھم کا تھا. تمہاری زندگی کا. اب ادھر آؤ اور میری بات دھیان سے سنو. آفتاب رئیسانی کے کہنے پر وہ حیرت سے سب کو تکتا ان کے پاس آ بیٹھا. میں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے. اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، تعلیم بھی اس سال مکمل ہو ہی جائے گی. تبھی میں نے تمہارے لیے لڑکی بھی دیکھ لی ہے. وہ میرے دوست شارق زمان کی اکلوتی بیٹی ہے. ہفتے کو اس نے الیکشنز جیتنے کی خوشی میں پارٹی رکھی ہے. میں چاہتا ہوں تم اس سے مل کر فیصلہ کرو. اس نے ابھی اپنی بیٹی سے بات نہیں کی. تمہاری رائے جاننے کے بعد ہی بات آگے بڑھائی جائے گی. انہوں نے تفصیلاً ساری بات اسے بتا دی تھی. سب لوگوں نے متوقع جھگڑے کے ڈر سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں، مگر یہ کیا. اوکے ڈیڈ، ایز یو وش. وہ بولا بھی تو صرف اتنا. اس کی ذات تو بے یقینی کی زد میں تھی. کیا ایسے بھی دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے بنا کچھ کہے، بنا کچھ کیے؟ وہ تو خوشی سنبھال نہیں پا رہا تھا. زبان گنگ ہو چکی تھی. کیا تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ میرا مطلب تم سچ میں مان گئے ہو؟ فرخ رئیسانی نے ہی سب سے پہلے اپنی حیرت کو زبان دی تھی. وہ کہہ چکا ہے نا، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ڈیڈ نے کرخت لہجے میں ڈپٹا. نتھنگ ڈیڈ، نتھنگ. وہ بوکھلا گئے. اچھا تو پھر علینا بیٹا، ڈنر لگواؤ 1 گھنٹے تک. میں فریش ہو آؤں. ان کے اٹھنے پر علینا نے عذبات میں جواب دیا. کمینے، یہ کیا سین ہے؟ تو اور اتنا نیک ہو ہی نہیں سکتا. ان کے نکلتے ہی فرخ نے اس کی گردن دبوچی، جبکہ حبیب رئیسانی بغور اس کا جائزہ لے رہے تھے. اف بھیا، یار میں نے سوچا کوئی تو بات مان لوں ان کی. انہیں ہمیشہ مجھ سے شکایت رہتی ہے. اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی. بچو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. دال میں کچھ کالا ضرور ہے. علینا بھابھی نے اس کے گھنگریالے بال مزید بکھیرے. ارے بھابو، آپ تو یقین کریں. اس نے چہرے پر بچار کی طاری کرنا چاہی، مگر بے سود. اب بتاؤ سیدھی طرح. حبیب رئیسانی کی بات پر وہ بتکا. بگ بھی آپ بھی بتاتے ہو یا پھر؟ وہ جو پھر ٹالنے لگا تھا ان کی ایک گھوری بس سیدھی لائن پر آ گیا. میں بس تھوڑا بہت جانتا ہوں اس کو. وہ منمنایا. تھوڑا یا بہت؟ کلیئر کرو اچھی طرح. فرخ رئیسانی نے دانت پیسے. جی بہت. وہ بالآخر مانتے ہی بنی. کیسے؟ نمرا بھابھی لہجے میں اشتیاق لیے اس کے قریب آ بیٹھیں. باقی سب بھی پرتجسس تھے. کل ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ شارق انکل کی بیٹی ہے، اور تھینک گاڈ پتہ چل گیا، ورنہ میں انکار کر دیتا. اور پھر یہ سوچ کر ہی وہ کانپ اٹھا تھا. اوہ، تو بات اتنی سنجیدہ صورتحال اختیار کر چکی ہے. فرخ رئیسانی کے گھڑنے پر وہ ڈھٹائی سے ہنس دیا. کتنی بار مل چکے ہو اور کب سے مل رہے ہو؟ حبیب رئیسانی کے سوال پر اس نے سنجیدہ ہونے کی ناکام کوشش کی. دل خوش ہو تو انسان کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی. یہی کوئی 2-3 ہفتے پہلے، اور کل ہی تیسری بار ملا ہوں. اس نے لاچاری سے سر کھجایا. واٹ؟ وہ سب چیخ پڑے. تم نے 3 ملاقاتوں میں ہی اسے پرکھ لیا؟ علینا بھابھی حیرت زدہ تھی. کسی کو جاننے کے لیے کبھی کبھی ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے، اور میں نے اسے پہلی نظر میں ہی جان لیا تھا. وہ گویا اسی حصار میں ڈوب گیا تھا. ان سب نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. اوہ، ہمارا نان سیریس بچہ اتنا گہرا ہوگا، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا. آئی ایم اسپیچ لیس. نمرا بھابھی جذباتی ہو گئی تھی. اب تو ملنا پڑے گا اس بچی سے جس نے ہمارے کھوٹے سکے کو کھرا بنا دیا ہے. حبیب رئیسانی نے اس کا سر تھپکا. فرخ رئیسانی نے نم آنکھوں سے اسے گلے لگا لیا تھا. ان کا چھوٹا سا بچہ کب اتنا بڑا ہو گیا انہیں پتہ ہی نہ چلا.
حبیب نے بھی دونوں کے گرد خاموشی سے گھیرا ڈال دیا۔ نمرہ اور علینا بھابھی نے نم آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ تینوں اپنی ماں کو یاد کر رہے تھے، یہ بات وہ دونوں جانتی تھیں۔ پھر تو میں تیاری کرتی ہوں جا کر کل کے لیے۔ نمرہ ان کا دھیان بٹانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ٹھہر جائیں بیگم صاحبہ، تھوڑا صبر کر لیں، پہلے ابا حضور کا ڈنر لگوا دیں ورنہ انہوں نے ناراض ہو جانا ہے۔ فروغ نے ان کی جلد بازی پر ٹوکا تو سب ہنس دیے۔ اوہ ہاں یاد آیا، جلدی چلو نمرہ، ڈیڈ نے ڈنر کا کہا تھا، ہم تو اپنی باتوں میں بھول ہی گئے۔ آپ لوگ بھی آ جائیں ڈائننگ ہال میں۔ علینا بھابھی بھی جلدی جلدی آگے بڑھ گئی تھیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہ فیصلہ جلد بازی میں کیوں کیا۔ میں آپ کو بتا دوں، میں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی دونوں بھابھیوں کو ہی اپنی ماں کے روپ میں دیکھا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے اس گھر کو جوڑ کر رکھا۔ میں نے چاہے جتنی بھی لڑکیوں سے دوستیاں کی ہوں، مگر میری تلاش ایک ایسی لڑکی تھی جس میں جوڑنے کا وصف ہو۔ میں پہلی نظر میں ہی انسان کی سائیکی سمجھ جاتا ہوں، اور پھر وہ چہرہ مجھے بنا ڈھونڈے ہی مل گیا۔ اس کے دھیمے لہجے میں تفصیلات بتانے پر وہ حیران رہ گئے۔ میری جان، تم اتنے لاپرواہ نہیں تھے جیسے نظر آتے رہے ہو۔ حبیب رئیسانی نے فرط جذبات سے اس کی پیشانی چوم لی۔ تو پھر وہ کوئی خاص ہی لڑکی ہے جو ڈیڈ کو بھی بری طرح متاثر کر گئی ہے۔ ان کے نزدیک اس سے انہیں تمہاری زبردستی شادی بھی کروانی پڑی تو وہ کروا کر ہی رہیں گے۔ فروغ نے ہنس کر کہا تو وہ دونوں بھی ہنس دیے۔ کیا وہ بھی انٹرسٹڈ ہے تم میں؟ حبیب رئیسانی کو اچانک خیال آیا۔ نہیں، وہ تو بولتی بھی نہیں ہے مجھ سے۔ اس نے شرمندگی سے کان چلایا۔ کیا؟ آر یو سیریس؟ ان دونوں کے ساتھ ساتھ اندر آتی نمرہ بھی ساکت ہو گئی۔ لو جی، اتنی بڑی لو اسٹوری چل پڑی ہے اور ہیروئن صاحبہ کو علم ہے، علم نہیں، تمہیں بتانا تو چاہیے تھا نا۔ نمرہ بھابھی کو اپنے ہینڈسم دیور کو اس نامعلوم لڑکی کا تیور دکھانا سخت تاؤ دلا گیا تھا۔ وہ کافی خاموش قسم کی لڑکی ہے، کل ہی پہلی بار بول رہی تھی، وہ بھی بحالت مجبوری۔ اس نے مایوس لہجے میں بتایا، جس پر حبیب رئیسانی نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ ان کا سربھرا بچہ کس چکر میں پڑ گیا تھا؟ یہ محبت کے چکر اس جیسے لاپرواہ شخص کے لیے نہیں تھے۔ انہیں بے ساختہ اس کی بجھی صورت پر پیار آیا تھا۔ اوف نمرہ، میں نے کہا تھا سب کو بلا لاؤ، وہاں ڈیڈ غصہ ہو رہے ہیں۔ علینا کے کہنے پر وہ سب ڈائننگ ہال کی طرف سرپٹ دوڑے تھے۔ رابطے حد سے گزر جائیں تو غم ملتے ہیں، ہم اسی واسطے لوگوں سے کم ملتے ہیں۔ گولف چیمپئن شپ سے آنے کے بعد وہ کافی گمسم سی گھر میں ہی چکراتی پھرتی تھی۔ آج ہفتہ ہو گیا تھا وہ ابھی تک اسی حصار میں قید تھی۔ کبھی بھی اس نے کسی کو اپنے دائرے میں داخل نہیں آنے دیا تھا۔ کسی لڑکی کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی اس سے بات کرنے کی، مگر وہ شخص کتنا فلرٹی ثابت ہوا تھا۔ مگر کیا وہ فلرٹی کر رہا تھا؟ اس کی آنکھیں تو کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ کچھ دنوں سے کافی ہنگامی صورتحال تھی۔ بابا نے الیکشنز میں شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ گھر میں افراتفری مچی تھی، جبکہ وہ اپنے کمرے میں دبکی سب آوازیں سن رہی تھی۔ باہر جانے کا اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ اسے ان کے ہارنے یا جیتنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے وہ چونک گئی۔ بی بی جی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ اسی دعوت سے بچنا چاہ رہی تھی، مگر شاید اتنی آسانی سے چھٹکارا ممکن نہیں تھا۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ وہ گہری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹراؤزر شرٹ میں ہی ملبوس اپنے گرد شال لپیٹے وہ باہر چلی آئی، جہاں اس کی اسٹیپ مدر اور دونوں بھائی کھلکھلاہٹیں بکھیرے محفل جمائے بیٹھے تھے۔ ارے میری بیٹی آ گئی۔ بابا نے باہیں واہ کیے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ سپاٹ تاثرات لیے ان کے سینے سے آ لگی۔ کبھی کبھی وہ ایسے ہی محبت جتایا کرتے تھے۔ اس نے انہیں مبارکباد پیش کی، جس پر وہ اسے اپنی باہوں میں لیے صوفے پر برجمان ہو گئے۔ میرے بچے، میں ہفتے کو پارٹی رکھ رہا ہوں۔ ہم اس خوشی کو پورے جوش و خروش سے منائیں گے۔ میں چاہتا ہوں میری بیٹی بھرپور طریقے سے شرکت کرے۔ کرو گی نا مائی ڈیئر؟ انہوں نے اس کے چہرے کے تاثرات جانچے، جہاں خوشی کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ان کے دل کو گہرے ملال نے آ گھیرا۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، انسان کو ڈھلتی عمر میں غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، مگر تب تک وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل چکا ہوتا ہے۔ سب آپسی گفتگو میں دوبارہ مصروف ہو گئے تو وہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیا کچھ ہونا تھا ابھی اور کتنا جینا تھا۔ وہ اس پل خاصی بیزار تھی اپنی زندگی سے۔ شارق زمان نے جب اسے گمسم دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بیٹے، ان لکیروں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔
خود پر اعتماد کرنا سیکھو، پھر تمہیں اپنے ارد گرد بھی خوبصورتی دکھائی دینے لگے گی۔ ان کی بات پر وہ نگاہیں اٹھائے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھیں چھلک پڑتیں اور وہ تماشا بن جاتی، وہ جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکل آئی۔ اس نے اپنی پشت پر نگاہوں کی تپش محسوس کی تھی، مگر اسے اب کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کی ترجیحات اب بدل چکی تھیں۔ مہر زمان اب بڑی ہو چکی تھی، جسے سہاروں کی تلاش نہیں رہی تھی۔ شارق زمان خالی ہاتھ بیٹھے رہ گئے۔ اس فتح کا وہ کیا جشن مناتے؟ اصلی زندگی میں تو انہیں بھاری شکست ہوئی تھی۔ چاچو، چاچو، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ایان چیختا چلاتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا تھا جب وہ اپنے لیے ڈریس سلیکشن پر غور و فکر کر رہا تھا۔ ارے بھائی، مجھے کیا پتا کیا سن لیا، تم تو نہ جانے کیا کیا سنتے رہتے ہو ہر وقت۔ اس نے گویا ناک پر سے مکھی اڑائی۔ میری طرف دیکھیں اور مجھے بتائیں، ورنہ میں کچھ کر ڈالوں گا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ہائے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کسی ڈریکولا کی روح آ گئی ہے کیا تم میں؟ وہ اب منہ کھولے اس کی طرف متوجہ تھا۔ آپ نے لڑکی پسند کر لی اپنے لیے اور مجھے کوئی خبر نہیں؟ سارا گھر یہ بات جانتا ہے سوائے میرے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے میرے ساتھ۔ وہ اینگری برڈ بنا ہوا تھا۔ اوہ، یہ تمہارے کام کی بات نہیں ہے، تم ابھی بچے ہو۔ اس نے ایان کو آنکھیں دکھائیں۔ واہ بھائی واہ، شاباش ہے ایان، تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ تمہیں تمہاری طوطا چشمی کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ تم نے ہر موقع پر ڈیڈ کو ڈبل کراس کیا ہے۔ اب دیکھو، یہاں تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا گیا ہے۔ جو لوگ تمہیں الف سے یہ تک ساری کہانیاں سناتے تھے اور مشورے لیتے تھے، آج آنکھیں پھیر چکے ہیں۔ چلو خیر، تمہارے حساب کتاب کا وقت آ گیا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ڈیڈ کی خدمت میں۔ وہ جان بوجھ کر زور سے بولتا بے نیازی سے چل پڑا۔ مومن نے ہڑبڑا کر اس کا ہاتھ پکڑا، ورنہ اس سے کیا بعید ڈیڈ کے سامنے اس کا بھانڈا ہی پھوڑ دیتا۔ ارے میرے باپ، میں تو مذاق کر رہا تھا اور تم سیریس ہی ہو گئے۔ اس نے مصنوعی قہقہ لگاتے ایان کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ ہنوز منہ پھلائے بیٹھا تھا اور مومن جانتا تھا اسے منانے کے لیے اب لاکھ جتن کرنے پڑیں گے۔ حال یہ ہے کہ رویا جائے، ملال یہ ہے کہ آخر کس کے لیے؟ وہ رات کو بالکونی میں ڈائری لیے بیٹھی اپنے من پسند مشغلے میں مصروف تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے زخم مزید ادھیڑ دیا کرتی تھیں۔ اس کی محبت کو فون کی رنگ نے توڑا تھا۔ سیل اٹھائے بنا بھی وہ جانتی تھی کون ہوگا۔ سرد آہ بھرتے اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو ہنی، کیسی ہو؟ تم تو بھول ہی جاتی ہو وہاں جا کر اپنی ماں کو۔ مجھے ہی تمہارا خیال رہتا ہے ہر پل۔ اپنی ماں کی چاچنے کھلی آواز سے اسے سخت کوفت ہوئی تھی اس لمحے۔ بس کچھ مصروف تھی، میں اس لیے وقت نہیں ملا۔ اسے اپنا لہجہ نارمل بنانے کے لیے کافی تردد کرنا پڑتا تھا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت ہنی کہ بندہ ماں کو ہی بھول جائے؟ ان کے خفگی سے کہنے پر اس کے جی میں آیا کہے جیسے ماں کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں ہوتا، مگر اسے آج بھی اپنا اشتعال انگیز لہجہ دبانا پڑا۔ وہ اتنی بدتمیز کبھی نہیں رہی تھی۔ بس ایسے ہی ڈیڈ نے کسی جگہ بھیجا تھا۔ اس کے بعد وہ درمیان میں کاٹ گئی۔ کیا تمہارے باپ نے؟ آج سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کہیں وہ تو میری بات دھیان سے سنو۔ میں ان پاکستانی مردوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ تمہیں بھی ایسے ہی باندھنے کے چکر میں ہوں گے جیسے زبردستی ان کے خاندان میں لڑکیوں کے رشتے کیے جاتے ہیں۔ تم محتاط رہنا، کسی سے ملنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو پہلا مہینہ ہے تمہارا، نہ جانے باقی وقت کیسے گزرے گا۔ مجھے تو سخت ٹینشن ہونے لگی ہے۔ اب انہیں بھی خیال آ گیا ہے کہ تم بڑی ہو رہی ہو۔ ان کی باتوں سے اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ ہائے ہیلو سے زیادہ بات نہیں کرتی تھیں اور اب نان اسٹاپ شروع ہو گئی تھیں۔ ممی، آپ سے بعد میں بات کروں گی، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ ناچار اسے بہانہ گھڑنا پڑا۔ اوکے اوکے ہنی، تم سو جاؤ، ہم پھر بات کریں گے۔ گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمز، لو یو میری جان۔ آج تو اتنی محبت سے مما اسے جھٹکے پر جھٹکے دے رہی تھیں۔ وہ حونق پن سے فون کو گھڑنے لگی تھی جیسے سارا قصور اس کا ہو۔ اسٹون ایج کے زمانے میں لوگ کتنے پرسکون رہتے ہوں گے نا۔ کوئی بھی انہیں تنہائی میں ڈسٹرب نہیں کرتا ہوگا۔ نہ فون تھا، نہ کوئی سیاپا۔ وہ آنکھیں موندے سوچنے لگی، ہو نہ ہو مما کی گفتگو بیکار نہیں تھی، اس کے پیچھے بھی کوئی راز تھا۔ کاش کسی سے اس وقت الجھن بانٹ سکتی میں۔ اس نے دھیرے سے ڈائری کھولی۔ دل میں قید کیے کچھ حسرتیں آگے چلتے جا رہے ہیں، لے کر ہم اپنی ہی چپ خود میں بستے جا رہے ہیں۔
جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔